Ghani, let me just say that the country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. No country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions. افغانستان میں امن و استحکام خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ افغانستان میں حالات خراب ہوں تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ افغانستان میں بدامنی سے مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں۔ ہم مزید افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تاشقند میں کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاشقند میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر اشرف غنی نے وفود کی قیادت کی۔ 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ خطے میں روابط کے فروغ اور اقتصادی ترقی کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کے درمیان تاشقند میں غیر رسمی ملاقات۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ۔ اسلام آباد میں ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی۔ کانفرنس 17 سے 19 جولائی کو ہونا تھی۔ افغان امن کانفرنس کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ افغانستان کے نائب صدر کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ روابط جاری رکھنے کا خواہاں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت۔ آرمی چیف نے مختلف شعبوں میں طویل مدتی روابط کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی ناظم الامور نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR۔ افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ افغانستان کے سیاسی رہنماؤں اور طالبان قیادت کے درمیان دوحہ میں ملاقات۔ افغان سیاسی رہنماؤں کا وفد پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ جاری تشدد کے باوجود مذاکرات میں اہم پیش رفت اور امن و امان کی فضا پیدا ہوگی۔ افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے ترجمانوں کی امریکہ منتقلی رواں ماہ سے شروع ہوگی۔ 20,000 ترجمانوں نے انخلاء کی درخواست دے دی۔ طالبان سے انتقامی کارروائیوں کا اندیشہ ہے۔ افغان ترجمانوں کے اہل خانہ کی درخواستیں بھی زیر غور ہیں۔ سیکیورٹی جانچ پڑتال کے بعد عارضی طور پر امریکہ میں فوجی اڈے پر رکھا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں اور کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ترجیح۔ وزیر اعظم عمران خان اور چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ داسو میں چینی شہریوں کے قیمتی جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب کو یقین دہانی۔ علاقائی روابط کانفرنس میں 60 سے زیادہ ممالک نے شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی موضوع علاقائی روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ شاہراہ ریشم کی بحالی پر غور ہوا۔ خطے میں بڑا تجارتی نیٹ ورک قائم ہوگا۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کی میڈیا سے بریفنگ۔ پاکستان میں کورونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ مثبت کیسز کی شرح 6% سے تجاوز کر گئی۔ وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا سے خطرہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان میں 2,21,00,000 لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ سربراہ MCO سیاست عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کیمیائی مواد سے ایک مکان تباہ۔ سری نگر کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔
آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں 9 دن باقی، سیاسی سرگرمیاں اور گہما گہمی عروج پر، جلسے جلوس اور ریلیاں، ووٹر سے وعدے اور جیت کے دعوے۔ الیکشن کمیشن نے بھی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ خنجراب میں پاک چین سرحد کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا۔ کورونا کے باعث خنجراب سرحد پر تجارتی سرگرمیاں گزشتہ 2 سال سے معطل تھیں۔ پہلے مرحلے میں چین سے 2 کنٹینر سوست پہنچ گئے۔ تاجروں کا پاک چین سرحد دوبارہ کھولنے کا خیر مقدم۔ عید الاضحیٰ کی آمد، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ بچوں، بڑوں اور بوڑھوں نے اپنے من پسند جانور کی تلاش شروع کر دی۔ کسی نے خریدا بکرا اور کوئی قیمت پوچھ کر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ چھریاں، ٹوکے بھی تیز، خواتین نے مسالوں کی خریداری شروع کر دی۔ اور پاکستان انگلینڈ T20 کرکٹ سیریز پہلا میچ آج ناٹنگھم میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ دیکھیے رات 10:30 بجے سے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سمینہ رانا اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بیٹا ابو، وہ میں آج آپ کے MCB برق رفتار اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دوں گا۔ MCB برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً۔ MCB برق رفتار، فوراً سے فوری۔ MCB بینک فار لائف۔ خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں عدم استحکام اور خطے میں تسویہ طلب اور علاقائی امور امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ تاشقند میں وسط اور جنوبی ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان سے زیادہ مخلصانہ کوششیں کسی نے نہیں کی۔ تفصیل جانتے ہیں ہارون الہی دور سے۔ وسط اور جنوبی ایشیا میں علاقائی رابطوں کے چیلنجز اور مواقعوں پر ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے انٹرنیشنل کانگریس ہال میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کے لیے راہیں کھولی ہیں۔ Regional peace and stability is of paramount importance for optimal results. I foresee 2 key challenges in this context. First is the situation in Afghanistan. Second, outstanding disputes keeping the region fragmented and least integrated for decades. Peace in Afghanistan remains the most critical factor in translating this connectivity vision into reality. Our foremost priority is stability in Afghanistan. Pakistan will continue to support all initiatives for peace and reconciliation, as well as reconstruction and economic development of Afghanistan. We encourage all neighbors of Afghanistan and regional and international stakeholders to work together for facilitating a negotiated political settlement. The country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table, to get them on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? And what is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions. Unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement, because it is in all of our interests. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل سے علاقے میں ترقی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جس سے خطے کے تمام ملک مستفید ہوں گے۔ The second major challenge to the connectivity initiative are the regional unsettled disputes, and this is between Pakistan and India. Our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side,
China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes, the huge potential remains untapped. इलाकाई राब्तों के फरोग के लिए कॉन्फ्रेंस को अहम करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि सी पैक और ग्वादर की बंदरगाह खित्ते के मुल्कों को तजारत और तरक्की के बेपनाह मौके मुहैया करते हैं. Regional connectivity is an important policy plank of my government's Vision Central Asia. Central Asian states are stable and growing economies which offer big natural energy resources and a market of 80 million people. Similarly, Pakistan's unique geographical location provides the most economical and shortest available sea route for cost-effective transit trade through Gwadar and Karachi. We would welcome cooperation between Gwadar and other ports of the region. We hope CPEC can stimulate further regional cooperation and be the foundation of a much larger connectivity network based on mutual cooperation. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनेकाद पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोव को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे इलाकाई तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम और राब्तों की नई राहें खुलेंगी. हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क़यादत के दरमियान ताशकंद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए. वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने अपने वफूद की क़यादत की. अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुतल्लिका उमूर मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आए. यूरोपीय यूनियन की उमूर खारजा और सलामती के बारे में आला नुमाइंदा और यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल ने ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की. मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताउन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर आज़म ने अफगान अमन अमल और अफगानों के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के कलीदी किरदार से आगाह किया. उन्होंने कहा अफगान तनाज़ा सिर्फ मकामी सियासी अमल के जरिए ही हल किया जा सकता है. वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद पायदार अमन के लिए आलमी बिरादरी की मुस्तकिल शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया. इमरान खान ने अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल और पाकिस्तान की सलामती पर मनफी असरात के बारे में तशवीश का इजहार किया. उन्होंने यूरोपीय यूनियन और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो अफगान मुहाजिरीन की मदद करें. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद के दरमियान ताशकंद में होने वाली गैर रस्मी मुलाकात में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ. वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है. अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगानों ने मिल बैठ कर खुद करना है. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना मसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा. उन्होंने जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफगान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया. इस्लामाबाद में 17 से 19 जुलाई तक होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद तक मुलतवी कर दी गई है. दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मज़कूरा कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने रावलपिंडी में मुलाकात की. ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ. अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आए. आर्मी चीफ ने अमरीका के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने और इन्हें तवील मुद्दत और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया. मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की खातिर खासतौर पर अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा. पाकिस्तान ने अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसे बयानात अफगान मसले के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर मनफी असर डालते हैं. तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि अफगान हुकूमत ने स्पिन बोल्द के इलाके में तालिबान के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई करने के हवाले से आगाह किया था, जिसका पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत का अपनी सरजमीन पर कार्रवाई करने के हक़ को तस्लीम करते हुए मुस्बत जवाब दिया गया. तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान ने अपने इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए. पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस हवाले से अफगान एयरफोर्स के साथ कोई बातचीत नहीं की. तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने फरार होकर आने वाले 40 अफगान सिक्योरिटी एहलकार भी अफगानिस्तान को वापस किए. तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरज़्म है. अफगानिस्तान में अमन के लिए इस अहम मौके पर तमाम तवज्जो सियासी तस्फिया पर मरकूज़ होनी चाहिए. अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं. इस मकसद के लिए अफगानिस्तान के सियासी रहनुमाओं और तालिबान क़यादत के दरमियान आज कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात हो रही है. काबुल इंतजामिया के वफ्द की क़यादत अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जबकि तालिबान वफ्द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे. अफगान हुकूमत के वफ्द में साबिक सदर हामिद करज़ई, साबिक वज़ीर आज़म गुलवदीन हिकमतयार और अब्दुल-रशीद दोस्तम शामिल हैं. दोहा रवानगी से कबल अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अफगान सियासी रहनुमाओं का वफ्द पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है. उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अफगानिस्तान में जारी
خونی تشدد کے باوجود مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوگی اور امن و امان کی فضا پیدا ہوگی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق مغربی صوبہ بادغیس میں افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے مقامی رہنماؤں کے مابین فائر بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ صوبائی گورنر حسام الدین شمس کے مطابق فائر بندی کے معاملے میں قبائلی رہنماؤں نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تاہم فائر بندی کا حتمی دورانیہ مقرر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب افغانستان کے مختلف حصوں میں کشیدگی جاری ہے۔ طالبان نے صوبہ قندھار کے 12 اور صوبہ کپیسا کے 2 اضلاع پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ صوبہ کپیسا کے ضلع نجراب میں ایک جھڑپ کے دوران ڈپٹی گورنر عزیز الرحمان طواب ہلاک ہو گئے۔ قندھار میں لڑائی کے دوران ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے صحافی دانش صدیق بھی جان کی بازی ہار گئے، ان کا تعلق بھارت سے تھا۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف اضلاع میں کارروائیوں کے دوران افغان فورسز کے متعدد اہلکار ہلاک اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے، جبکہ سینکڑوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق سیکورٹی فورسز نے صوبہ بامیان، سرپل اور نمروز میں متعدد اضلاع پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ افغان فضائیہ نے رات گیس پن بولدک میں ایک کارروائی کے دوران طالبان کو نشانہ بنایا۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق ترجمان فواد امان نے سرپل صوبہ میں ایئر فورس کی کارروائی میں طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی میں 11 طالبان ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ فواد امان نے صوبہ تخار، نمروز اور بدخشاں میں بھی طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے افغان ایئر فورس کے لیے 7 مزید ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہیلی کاپٹرز کابل پہنچ گئے ہیں اور جلد ہی انہیں ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبہ جوزجان کے ضلع شبرغان کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے۔ امریکی فوج کے لیے ترجمان کی حیثیت سے کام کرنے والوں کی امریکہ منتقلی رواں ماہ شروع ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ امریکی فوج یا دیگر اداروں کے لیے کام کرنے والے تقریباً 20,000 افغان مترجمین نے انخلا کی درخواست کی ہے، جنہیں اب طالبان سے انتقامی کارروائیوں کا اندیشہ ہے۔ جین ساکی نے کہا کہ افغان ترجمانوں کے اہل خانہ کی درخواستیں بھی زیر غور ہیں۔ ویزا کے لیے اہل افراد کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان اور چین کے وزیراعظم لی کیچیانگ کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے داسو واقعے میں چینی شہریوں کی قیمتی جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زخمی چینی باشندوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے چینی ہم منصب کو یقین دلایا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقیم چینی باشندوں اور مختلف منصوبوں میں کام کرنے والے کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور چین گہرے دوست ہیں اور ہماری دوستی وقت کی ہر آزمائش میں پورا اتری ہے۔ مخالف قوتوں کو دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے ازبکستان کے شہر بخارا میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کے لیے خاص طور پر مزار کھولا گیا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری کے والد بھی ایک محدث اور امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ احادیث کو چھان پھٹک کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، ان کی جمع و ترتیب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ تاشقند میں جنوبی اور وسطی ایشیا میں علاقائی روابط اور مواقع کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس میں خطے کی ترقی کے لیے امن و استحکام کی کوششوں کو مربوط بنانے پر زور دیا گیا۔ شرکاء نے مشترکہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے روابط کو فروغ دینے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے شاہد اجمل ملک۔ مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے کانفرنس کی صدارت وسط ایشیا کے سب سے بڑے ملک ازبکستان نے کی۔ ازبک صدر نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شوکت مرزیوف نے کہا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے ممالک میں سلامتی اور استحکام کے لیے افغانستان میں امن اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون اور عوامی خوشحالی کے لیے مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ علاقائی سلامتی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک رابطوں میں اضافے کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ کانفرنس کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کی کانفرنس میں علاقائی روابط پر بات کی گئی۔ کانفرنس ہوئی، اس کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو ایک ویژن ہے اس میں ریجنل کنیکٹیوٹی کا، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ
जो हमारा साउथ एशिया का जो रीजन है, जो सबसे पुरानी हमारी सड़क है सिल्क रोड की, उसको कैसे रिवाइव किया जाए। और यही वो सड़क है जिसको रिवाइव करने के लिए आज यहाँ पर ये इतने सारे ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आप साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से लिंक कर दें और फिर सेंट्रल एशिया को यूरोप से लिंक कर दें तो एक बहुत बड़ा एक तजारती नेटवर्क जो है वो आपको हासिल हो जाता है। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो असल जिसके ऊपर वो बहुत कीन है, जो विजन है वो ये है, और जो उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं उनका जो विजन है वो ये है कि हम एक रोड नेटवर्क के साथ एक ट्रेन नेटवर्क जो है वो चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के हवाले से सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित में इजाफे के लिए काविशें कर रहा है। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की, अगर उसमें बेहतरी आती है तो पाकिस्तान उस रूट के लिए, उसकी मैपिंग के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए गुफ्त शुनीद में है वर्ल्ड बैंक के साथ भी, और मौके का मुलाहजा और रूट का मुलाहजा करने के लिए भी तैयार है। हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, चाहे पोर्ट कासिम हो, गवादर पोर्ट हो, वो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। खूबसूरत शहर ताशकंद में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती और जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान तारीखी तौर पर करीबी रवाबित, एतमाद और बेहतर हमसाया ताल्लुकात का क़याम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने रेलवे लाइन तजवीज़ की है फ्रॉम तरमीज़ वाया काबुल टू पेशावर। ये पेशावर तरमीज़ कॉरिडोर जो है ये बिल्कुल सेंट्रल एंड साउथ एशिया की जो कनेक्टिविटी है उसमें बैकबोन का रोल प्ले करेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाला दौर जो होगा वो ग्रेटर रीजनल कनेक्टिविटी का होगा, सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का होगा, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी का होएगा। I see this conference as a perfect place for people to get together from two different regions, which is actually historically and culturally connected. पाकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान का कारोबारी हिसाब से, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से 2 दिन का विज़िट, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, बहुत एक्सटेंसिव। स्पेशली मैं गवर्नमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान का, उन्होंने जितना ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, या जो उन्होंने हमें हॉस्पिटैलिटी दिखाई है, मेहमान नवाजी की है, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है। जनूबी और वस्त एशियाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद मुल्कों ने शिरकत की। वस्ती और जनूबी एशिया की कॉन्फ्रेंस में फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि खित्ते में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काविशें करना ज़रूरी है। शाहिद अजमल मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। अमरीका, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने इलाकाई राब्तों को बढ़ाने के लिए एक नया 4 फरीकी सफारती प्लेटफॉर्म कायम करने पर उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन अफगानिस्तान में तवील मुद्दत अमन और इस्तेहकाम को इलाकाई राबतों के लिए अहम समझते हैं और इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि अमन और इलाकाई राबते सबके मुफाद में हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्तों को खोलने के तारीखी मौक़ों को तस्लीम करते हुए फरीकैन तिजारत में इजाफे, ट्रांसिट राबते कायम करने और कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ताउन करने का इरादा रखते हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने बाहमी इत्तेफाक राय से इस सिलसिले में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आइंदा महीनों में मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख अहमद नासिर अल हमद सबह के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। ताशकंद में होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के लिए मुश्तरका कमीशन की तश्कील की तजवीज़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आला सतह रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और फूड सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं जिनसे इस्तिफ़ादा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम फोरम से बज़रिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना सूरत हाल ने आलमी मंजरनामे को बदल दिया। पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली से वबा का फैलाव रोकने के साथ कमजोर तबके की बहाली पर भी तवज्जो दी। Pakistan confronted the COVID crisis just as my government had succeeded in achieving macroeconomic stability in our balance of payments and fiscal accounts. Our Prime Minister opted a policy of selective or smart lockdowns to save lives without disrupting livelihoods. This was accompanied by the largest economic relief and social protection program in Pakistan's history to ensure that the poorest
and vulnerable segments of our population did not suffer, and small businesses did not collapse. पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है। मस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर गई है। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है कि वायरस की किस्म डेल्टा से खतरा है। ईद की छुट्टियों में एहतियात को बहुत ज्यादा जरूरत है। मजीद तफसील बताएंगी सदफ अफजल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.1% पर पहुंच गई है। मुल्क भर में कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए, 2,327 केसेस रिपोर्ट, जबकि 31 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कोरोना की भारतीय किस्म बड़ी तेजी से फैलती है और भारतीय वेरिएंट दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसके फैलने के खदशात बढ़ रहे हैं। ईद की छुट्टियों में एहतियात की ज्यादा जरूरत है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं हुई भी आपकी, तो बराए मेहरबानी इस ईद की छुट्टियों के अंदर आप ये तफरीह मुकामात की तरफ मत जाएं। पाकिस्तान में अभी तक 2 करोड़ 21 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि रोजाना तकरीबन 2,500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो इंडियन वेरिएंट है, इसका जो फैलाव है उसकी स्पीड ज्यादा तस्वर की जाती है। जिस तेजी से इसमें इजाफा हो सकता है और हो रहा है, और वैक्सीन के जो अच्छे और वाज़े असरात हैं, हमारे पाकिस्तान की वैक्सीन, पाकिस्तान का डेटा देखते हुए 7 गुना से ज्यादा बेहतरी का इसमें या प्रोटेक्शन है। अवाम से अपील है जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और हजूम की तरफ ना जाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में कोरोना वबा की किस्म डेल्टा तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 550 अफराद जान की बाजी हार गए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स, इज्तिमात और तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। दुनिया भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 5,63,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि मजीद 8,584 अफराद जान की बाजी हार गए। वायरस से आलमी सतह पर अब तक 19 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 40,87,000 से तजावुज कर चुकी है। 17 करोड़ 34 लाख अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 56,700 और ब्राजील में 52,800 से ज्यादा केसेस सामने आए। कोरोना से ज्यादा मुतासरा मुल्कों में अमेरिका बदस्तूर पहले, भारत दूसरे, ब्राजील तीसरे नंबर पर मौजूद है। भारत से जन्म लेने वाले डेल्टा वायरस ने दुनिया भर में खौफ व हिरास पैदा कर रखा है और कई ममालिक में दोबारा लॉकडाउन और पाबंदियों का निफाज किया जा रहा है। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की विरासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। KMF के मुताबिक भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके दिनमार ईदगाह में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों इरफान और बिलाल अहमद को शहीद किया। इंतजामिया ने श्रीनगर के मुताबिक इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा फिरदौस ने एक बयान में भारत और जम्मू कश्मीर की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत इज़हार पर शदीद तशवीश जाहिर की है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सुपुरी ने एक बयान में हिलाल अहमद और इंसानी हकूक़ की दीगर आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो ईद उल अज़हा से कबल गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों को रिहा करने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। काबिज़ इंतजामिया ने श्रीनगरी तारीखी जामे मस्जिद और दरगाह हजरत बल समेत मुतअद्दिद मकबूजा इलाके की बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। काबिज़ इंतजामिया ने ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। कश्मीर हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 कश्मीरी नौजवानों की गैर कानूनी नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए काबिज़ इंतजामिया को इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में 9 दिन बाकी रह गए हैं। सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी में मजीद तेजी आ गई है। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। आजाद कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात महज चंद दिनों की दूरी पर हैं। आजाद कश्मीर में अब इंतखाबी रंग पूरी आबोताब के साथ जमने लगा है। शहर शहर, गांव गांव, गली कूचे और शहरात जमाती परचमों, बैनर्स और पोस्टर्स से सजाए जा चुके हैं। जमहूरियत की मजबूती की निशानी है कि आजाद कश्मीर में तकरीबन सभी सियासी जमातें और आजाद उम्मीदवार बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं, हर पार्टी एक दूसरे से बढ़ चढ़ के जोर लगा रही है। इंतखाबात के इंतजामात और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक्कदा आला सतह इजलास से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया ने कहा कि इंतखाबात को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानबदाराना बनाने के लिए इंतजामिया इंतखाबी अमले के साथ ताउन को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में आए बगैर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जाएं। भाईचारे और रवादारी की सियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों का तुर्रा इम्तियाज रहा है, जिसे आमदा इलेक्शन में भी यहाँ के लोगों को अपनाए रखना होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि इलेक्शन मुहिम में मरियम सफदर कश्मीरियों पर मोदी के मजालिम और गैर आइनी इक़दामात पर क्यों खामोश है। अपने एक बयान में फारूक हबीब ने कहा कि मरियम सफदर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में वोट मांगने की बजाय नवाज शरीफ के लिए एनआरओ मांग रही हैं। उनको मशवरा है कि इमरान खान से किसी किस्म के एनआरओ की उम्मीद न रखें। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में जितनी भी तकरीरें की, इनमें कहीं भी मंशूर पर बात नहीं की। ये लोग मुग़ज़े इमरान में बहुत आगे निकल चुके हैं। फारूक हबीब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भी फैसला दे दिया है कि 25 जुलाई का दिन पीटीआई की कामयाबी का दिन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कश्मीरियों के सच्चे और दलेर वकील हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की है। वो इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा कि भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात के हाँ हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। आज़ाद कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अंदर, दुनिया के तमाम फोरम के अंदर कश्मीर की आवाज इमरान खान ने उठाई है। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि भारत के साथ भी ताल्लुकात ऐसे हो जैसे महज़ब दुनिया के अंदर होते हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि कश्मीर के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान ने अपने खिताब में कहा, जब तक भारत 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस नहीं लेता, बातचीत नहीं हो सकती। मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जो हिटलर करता था यहूदियों के साथ, आज मोदी वो कश्मीरियों के साथ कर रहा है। आज पूरी दुनिया में इंडिया अलग खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया इमरान खान की बात के साथ खड़ी हुई है। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी नवेश्ताए दीवार है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 5 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी में 30 सितंबर तक तोसी कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की सरबराही में होने वाले इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी की नज़रसानी शुदा कीमतों की मंजूरी दी गई। कमेटी ने पावर सेक्टर के इदारों के वाजबात और वसूलियों के एडजस्टमेंट की भी मंजूरी दी। इस फैसले से गर्दिशी कर्जे में मजीद 116 अरब रुपए की कमी होगी। ECC ने आज़ाद कश्मीर में नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज की नीलामी की मंजूरी दी। इजलास में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत कामयाब किसान और कामयाब कारोबार स्कीम के लिए आसान कर्जे दिए जाएंगे। प्रोग्राम में कम लागत घरों के लिए आसान शराइत पर कर्जे भी शामिल होंगे, जिससे 30 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। इजलास में मुल्की ज़खायर को तक़वियत देने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि मुल्क भर के 4900 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा मार्केट से 15 से 18% कम कीमत पर दस्तयाब है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलिकत का कहना था कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक यूटिलिटी स्टोर्स तकरीबन 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। हुकूमत पसमानदा तबकों पर कीमत का बोझ कम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी ला रही है। उन्होंने कहा 4000 यूटिलिटी स्टोर्स की कंप्यूटराइजेशन की जा रही है ताकि शफाफियत से सब्सिडी हकदारों तक पहुँचाई जा सके। कौमी असम्बली ने खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बिल और बुजुर्ग शहरियों की बहबूद, आराम और वकार के एहतमाम का बिल मंजूर कर लिया। इजलास की तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जेर सदारत हुआ। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बिल 2020 पेश किया। विफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाकाई हदूद में बुजुर्ग शहरियों की बहबूद, आराम और वकार के एहतमाम का बिल पेश किया। दोनों बिल ऐवान ने मंजूर कर लिए। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने बरकी तवानाई की पैदावार, तरसील और तकसीम का इंजबाब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजिया अकरम ने आला तालीमी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 और आला
تعلیمی کمیشن دوسری ترمیمی آرڈیننس 2021 کی قرارداد پیش کی۔ تینوں آرڈیننسز کو ایوان نے منظور کر لیا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے توجہ دلاؤ نوٹس پر بتایا کہ پیمرا کا نجی ٹی وی چینل کے پروگراموں اور اشتہاروں کے حوالے سے ضابطہ اخلاق موجود ہے۔ اب تک 28 کے قریب اشتہاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ پیمرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے تمام ٹی وی چینلز کو ایڈوائزری جاری کرے۔ اس حوالے سے ایوان کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی سیکرٹری داخلہ شوکت علی نے ایوان کو بتایا کہ کراچی میں جعلی شناختی کارڈ کے معاملے پر نادرا کے 39 افسران کو معطل کیا گیا ہے، جبکہ 10 کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وقفہ سوالات میں پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے بتایا کہ گردشی قرضوں کی وجہ گزشتہ حکومت ہے۔ حکومت گردشی قرضوں میں کمی کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں شہریوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے کے الیکٹرک کو 1000 میگا واٹ اضافی بجلی دی جا رہی ہے۔ سابق صدر ممنون حسین اور بلوچستان کے علاقے پسنی میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی ہو گیا۔ فاضل جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ اجلاس میں آج 5 بلز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں سابق صدر ممنون حسین کے انتقال پر تعزیتی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ آج کی کارروائی کی تفصیل جانیے نمود مسلم سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا۔ باہمی قانون معاونت ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے پیش کیا، جبکہ مشتاق احمد کی ترامیم ایوان نے مسترد کر دی۔ بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کا ترمیمی بل 2021 وزیر توانائی حماد اذن نے پیش کیا، اور سرفراز بگٹی کی جانب سے پیش کردہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ ضمنی ایجنڈے پر پارلیمانی امور کے مشیر بابر اوان نے بل پیش کیا تو اپوزیشن نے مخالفت کی۔ رائے شماری کرنے پر بل کی تحریک کے حق میں 39 جبکہ مخالفت میں 35 ووٹ آئے۔ ایوان نے فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل 2021 اور نیشنل انسٹیٹیوٹ ہیلتھ تشکیل نو بل 2021 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ جعلی شناختی کارڈ کے اجرا پر توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت علی محمد خان نے بتایا کہ ہم نے سندھ کے لیے 29 لاکھ کارڈ جاری کیے ہیں، ایسے میں 30 سے 40 لاکھ جعلی کارڈ کیسے ایشو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعل سازی میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہدایت اللہ خان کے توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ آج پاکستان میں امن کی بڑی وجہ ہمارے شہیدوں کی قربانیاں ہیں۔ ہم ملک کے امن کے لیے مستعد ہیں۔ حکومت دہشت گردوں اور شرپسندوں کے بارے میں زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتی ہے۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ دھابجی منصوبہ ہماری حکومت کا منصوبہ ہے، اس کے لیے بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چھوٹے کرنسی نوٹوں کی کوالٹی اور ان پر تحریروں سے متعلق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ہدایت کی کہ اسٹیٹ بینک اس حوالے سے مہم کا آغاز کرے۔ سابق صدر ممنون حسین کی وفات پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ہنگری کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ معزز مہمان نے پیشہ ورانہ مہارت اور خود انحصاری کے حصول کے لیے پاک فضائیہ کی کامیابیوں کو سراہا۔ ایئر چیف نے دونوں ملکوں کی فضائی افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ خنجراب میں پاک چین سرحد کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر سے بچاؤ کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سرحد تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین خنجراب سرحد کے راستے تجارتی سرگرمیاں گزشتہ 2 سال سے معطل تھیں۔ سرحدی تجارت کی بندش کے باعث کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پہلے مرحلے میں چین سے 2 کنٹینرز پاکستان کے سرحدی مقام سوست ہنزا پہنچ گئے ہیں۔ تاجروں نے پاک چین سرحد کو دوبارہ تجارت کے لیے کھولنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے تاجروں کی مشکلات دور ہوں گی۔ گوادر میں ترقی و خوشحالی کے نئے دور کا آغاز، مقامی افراد کو ترقی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے متعدد اسکیمز جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ گوادر بلوچی زبان کا لفظ ہے جس میں در سے مراد دروازہ، جبکہ گوا کو ہوا کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح بلوچستان جیسے صحرائی علاقے میں گوادر کی اصطلاح ہوا کے دروازے سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تاہم اس جگہ کی اپنی اہمیت اور گہرا سمندر
بالخصوص بلوچستان اور بالعموم پورے ملک کے لیے گیم چینجر اور بیشبہ ترقی کے مواقع اور نئی راہوں سے مشابہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے پاک چین اقتصادی راہداری کے ساتھ ساتھ یہاں کی روایتی معاشی معاملات میں بھی سرپرستی کی جا رہی ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں سے بھی لوگ گوادر میں سرمایہ کاری، ملازمتوں اور تجارت کے لیے رخ کر رہے ہیں۔ گوادر جو دس از سینٹرل گیٹ وے ٹو آل ایشیا، تو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں آنی ہیں پاکستان کے اندر، اور اس خطے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ گوادر میں خواتین کے لیے دستکاری، سلائی کڑھائی اور خواتین کو بااختیار اور معاشی میدان میں خود مختار بنانے کے لیے گوادر گارمنٹس فیکٹری بھی قائم کی گئی ہے، جہاں جدید مشینوں پر مقامی خواتین کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارا فوکس وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کم تعلیم یافتہ ہیں، یہ کچھ خاص تعلیم نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لے آئیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے، اپنے فیملی کے لیے کر سکے۔ مویشی بان گوادر میں لازمی جز ہے، جبکہ پورٹ جیسے صنعتی انقلاب والی جگہ پر بھی روایتی فارمنگ کو پروان چڑھانے کے لیے بھی مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی موجودہ حکومت کی کاوشیں ہیں۔ عام آدمیوں کو بھی ترقی ہو رہی ہے، یہاں پہ جہازیں اتر رہے ہیں، کوئی گیسوں کا کام ہے، کوئی کاد کا کام ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ گوادر کا تو یہ نہیں آ رہا ہے، نہ باہر جا رہے ہیں، نہ باہر والوں کا بھی یہی تو فائدہ ہے کہ مطلب یہاں پہ یہ پورٹ نکل گیا تو پورٹ کا نکلنے کے لیے بہت فائدہ ہو گیا باہر جانے کے لیے۔ جدید انفراسٹرکچر، پانی اور بجلی کے مسائل سمیت سڑکوں کی تعمیر اور دیگر متعدد منصوبے حکومت کی جانب سے بلوچستان کے عوام کی خدمت کا عکاسی ہیں۔ گوادر کی تاریخ میں پہلی دفعہ مقامی افراد کو شامل کر کے منصوبہ سازی کی جا رہی ہے، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، گوادر، بلوچستان۔ اور ناظرین، پنجاب حکومت نے یکساں قومی نصاب کے تربیتی سیشن کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، جس کے تحت یکساں تعلیمی نظام نافذ العمل ہوگا۔ اس سلسلے میں لاہور میں ہونے والی تقریب کا احوال جانتے ہیں صدراسم سے۔ پنجاب میں اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں ٹریننگ سے متعلق پروگرام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں 3,19,000 اساتذہ کو تربیت دی جائے گی۔ اس حوالے سے ایوان وزیر اعلیٰ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 1 لاکھ سے زائد نجی اسکولوں کے اساتذہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہوں گے۔ 6 روزہ تربیتی پروگرام میں اساتذہ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، جس سے کلاس نوٹس اور اسائنمنٹ نوٹس کا تبادلہ ممکن ہوگا۔ جس طرح کی تعلیم تحریک انصاف کا ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے، اور انشاءاللہ یہ صوبائی حکومت اس کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ باقی جو ایشوز ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ تقریب سے صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مائکروسافٹ سے مل کر سرکاری اور نجی اسکولوں کے اساتذہ کو 5 لاکھ لائسنس دیے جا رہے ہیں، جس پر پنجاب حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ صدراسم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پنجاب حکومت کی جانب سے خواجہ سرا کمیونٹی کی بہبود کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ اس کمیونٹی کے لیے قائم کیے گئے پہلے خصوصی اسکول میں باقاعدہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں ظفر اللہ خان۔ ٹرانسجینڈرز کے لیے خصوصی اسکول ابتدائی طور پر شہر کے مرکزی علاقے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول میں کیا۔ ٹرانسجینڈرز کی تعلیم کے لیے خصوصی نصاب جاپان کے ادارے جائکا کے تعاون سے مرتب کیا گیا۔ اسکول کی سربراہ خود بھی ٹرانسجینڈر ہیں اور انہوں نے تعلیم کے شعبہ میں ایم فل تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اپنی پڑھائی کو جو ہے اب یوٹیلائز کر رہی ہوں الحمدللہ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ جو ایک چیز میں نے سوچی ہوئی تھی، وہ چیز جو ایک خواب تھا میرا، میں خود ٹیچر بننا چاہتی تھی اور الحمدللہ اب وہ آ کے میرا خواب پورا ہوا ہے۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بلینگ کی وجہ سے، ہراسمنٹ کی وجہ سے اسکولوں میں جانا چھوڑ دیا تھا، اب ماشاءاللہ دے آر ویری ہیپی اوور ہیئر کہ وہ یہاں آئے ہیں، ان کو تعلیم کے مواقع ملے گئے۔ فردر مور گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا مختلف ڈویژنز تک اور گریجولی ڈسٹرکٹس تک۔ اب ان کو الگ سے انوائرمنٹ ملے گا تو اچھے سے تعلیم حاصل کریں گے اور بہترین روزگار کی طرف آئیں گے، اور جو ایک اسپیسیفک جو ایک لائن سے چل پڑی ہے بیگنگ اور ڈانسنگ، اسی سے ہٹ کر یہ تعلیم یافتہ ہو کر اپنے بارے میں اچھا سوچ سکیں گے۔ اسکول کے طلباء کو نہ صرف کتابیں، کاپیاں، یونیفارمز، جوتے فراہم کیے گئے ہیں، بلکہ اسکول آنے جانے کے لیے وین کی سہولت بھی بلا معاوضہ فراہم کی گئی ہے۔ معاشرے سائڈ پہ کر دیا، لیکن دوبارہ اسکول میں آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نئی کرن جاگی ہمارے اندر کہ ہم پڑھ لکھ کر کچھ بن سکتے ہیں،
اور میں پڑھ لکھ کر فیشن ڈیزائنر بنوں گی تاکہ میں اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں. میں یہاں پہ FA کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے مطلب پرائیویٹ میٹرک کیا. ہم یہاں سے پڑھ کر اپنے ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں بہتری لائیں گے اور اپنے ایک مطلب اپنے لیے خود ایک اچھا کام کریں گے. اسکول میں جاتے تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے, مطلب کہ بہت برا فیل کرتے تھے. بہت خوشی ہوئی ہے کہ ملتان میں پہلی دفعہ ٹرانسجنڈرس کے لیے ادارہ کھولا گیا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو آگے بھی پھیلائیں گے. ٹرانسجینڈرز کے لیے خصوصی تعلیمی سلسلہ جاری کرنا حکومت کا مستحسن قدم ہے. تعلیم و تربیت کی فراہمی سے ٹرانسجینڈرز کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے میں مدد ملے گی. ظفر اللہ خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, ملتان. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ہدایت کیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر علائشیں مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے بہترین انتظامات کیا جائے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو نئی گاڑیاں دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صفائی کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مربوط نظام تشکیل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے معیاری صفائی کے نظام کو مکمل فعال بنایا جائے گا. چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی سے کویت کے سفیر نصر عبد الرحمان نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کی. شہریار خان آفریدی نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی بحالی میں کویتی سفیر کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کویت اور پاکستان دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا اور ملت اسلامیہ کو درپیش دیگر مسائل پر متحرک کردار ادا کرتے رہیں گے. کویتی سفیر نے کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں مختلف محکموں کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں. اسلام آباد میں نادرا کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین نادرا نے شہریوں کے مسائل سنے. مزید کیا تفصیلات بتا رہے ہیں راہیل انصار. قومی شناختی کارڈ کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے نادرا ہیڈ کوارٹر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. مختلف صوبوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے مسائل سے چیئرمین کو آگاہ کیا. چیئرمین نے فردن لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. میرے شناختی کارڈ 2008 سے میری بیوی کا بلیک تھا نا, وہ تو کمیٹی بھی کیا, IB کے پاس گیا, واپس آیا. شکر الحمدللہ اس چیئرمین نادرا کا جب آیا نا, میرے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل ہو گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نادرا محمد طارق ملک نے کہا کہ عوام کو بہترین خدمات کی فراہمی ہمارا اولین فرض ہے. عوام کا ڈیٹا نادرا کے پاس قوم کی امانت ہے. جب تک عوام سے ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہوگا تو ہمیں آپ کے مسائل کا اندازہ نہیں ہوگا. اور اپنی مینجمنٹ کو میں نے یہ کہا ہے کہ مینیجر کم ہیں اور عوام کے خدمت گزار زیادہ ہیں. ہمیں ان تمام لوگوں تک پہنچنا ہے کہ جو ہم تک نہیں پہنچ سکے. چیئرمین نادرا نے کہا کہ فرائض کی بجاوری میں کوتاہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لوگوں کو قومی شناختی کارڈ فراہم کرنا نادرا کی ذمہ داری ہے. اس قسم کی کھلی کچہری کا انعقاد شناختی کارڈ میں حائل ہر قسم کی رکاوٹیں دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا. راہیل انصار, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. ناظرین, آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم جنوب مشرقی بلوچستان, زیریں سندھ, کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 44, چلاس 43, موہنجو داڑو, روہڑی اور بہاول نگر میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.